قدوس خداوند کا فضل اور اطمینان آپ سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے۔ میں پاسٹر ثاقب کوکھر پاکستان گوسپل نیٹ ورک کراچی اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور حیرت سے بڑھ کر حیران کن اس کتاب کا چیپٹر نمبر 11 آپ کے سامنے لایا ہوں۔ یہ کتاب میرے دوست ریورنڈ بلیک پیسٹن نے لکھی جو 86 برس کے ہیں اور امریکہ میں 30 سال اور جاپان میں 34 سال وہ خداوند کی خدمت انجام دیتے رہے ہیں۔ آج اس کتاب کا 11واں باب جب خداوند یسوع حیران ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر بہت سے لوگ حیران ہوں گے کہ خداوند یسوع بھی حیرت میں مبتلا ہوئے، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع نے اپنے آبائی شہر کی بے اعتقادی پر حیرت کا اظہار کیا اور اس ایمان پر بھی حیرت زدہ ہوئے جو انہوں نے رومی حکمرانوں میں دیکھا۔ کچھ تراجم تو اس وقت بھی حیرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں جب یسوع باغ گتسمنی میں دعا کر رہے تھے۔ کوئی شخص ضرور بحث کر سکتا ہے کہ اگر خداوند یسوع خداوند تھے تو پھر حیرت زدہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دلیل درست نہیں ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یسوع بھی ایک انسان تھے، وہ کامل خدا ہونے کے ساتھ ساتھ کامل انسان بھی تھے۔ خداوند یسوع میں خدا کی ذات کا عکس پایا جاتا ہے، البتہ ہم خدا کی پوری حضوری اور آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بحیثیت انسان خداوند یسوع انسانیت کی ساری خصوصیت رکھتے تھے۔ انسانی فطرت کا ایک حصہ جذبات کو ظاہر کرنا ہے۔ ایسے موقع بھی آئے کہ خداوند یسوع نے ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا، اور ایسے موقع بھی آئے کہ خداوند یسوع نے خوشی کا اظہار کیا۔ ایسا وقت بھی آیا کہ وہ افسردہ ہوئے، اور اب ہم جس موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں وہ یہ کہ خداوند یسوع ایک موقع پر حیران ہوئے۔ اس سے خداوند یسوع کی کمزوری کی طرف اشارہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حیرانگی کے اظہار میں کوئی گناہ کیا۔ خداوند یسوع اور ہم میں یہ فرق ہے کہ خداوند یسوع کے جذبات متوازن اور زیر بحث تھے۔ جب لوگ غصے کو قابو میں نہ کر پائیں تو پھر بہت سی مشکلات اور کافی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی بات پر ناراض ہوتے اور پھر اکثر تو ہر وقت ناراض دکھائی دیتے ہیں، لیکن خداوند یسوع ایسے نہیں تھے۔ خداوند یسوع نے اس وقت بھی بھرپور غصے کا اظہار کیا جب یہ دیکھا کہ لوگ عبادت کی جگہ کو کاروباری مصروفیت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یسوع ہمارے خداوند نے منافقت کے خلاف غصے کا اظہار کیا۔ یہاں تک کہ بائبل مقدس تو خدا کے قہر کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ خداوند یسوع کا غصہ کبھی قابو سے باہر نہیں تھا اور نہ ہی بلا جواز۔ یہ غصہ تو راست بازی کو قیام بخشنے کے لیے تھا۔ جب کبھی ہم لوگوں کو برا سلوک کرتے دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے، ہمیں بھی زیادتی اور ناانصافی پر ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے، اور اکثر ایسا ہماری زندگی میں تجرباتی طور پر ہوا ہے۔ افسردگی اور اداسی بھی ایک عام جذبہ ہے۔ جب ہمارے خاندان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم غمزدہ ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع دوسرے لوگوں کے دکھ کو دیکھ کر روئے، جیسا کہ لازر کی موت پر یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ یروشلم کو دیکھتے ہوئے یسوع خداوند افسردہ ہوئے، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، اور خداوند یسوع یہ بھی جانتے تھے کہ لوگوں نے اسے مسترد کر دیا۔ بعض مصنفین نے تو خداوند یسوع کے لیے دکھی انسان لکھا ہے۔ یسایہ نبی لکھتے ہیں، رنج کا آشنا۔ یہ نہایت عجیب بات ہوگی کہ اگر ہم اس وقت کے ان کی معلومہ دنیا کے ان لوگوں کی موت پر غم محسوس نہ کریں جن سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ خوشی اور شادمانی دو الگ جذبات ہیں جس کا اکثر ہمیں تجربہ ہوا ہوگا۔ خداوند یسوع نے بھی خوشی کا اظہار کیا، انہوں نے میری خوشی کی بات کی۔ چھوٹے بچے کے لیے خداوند یسوع کی طرف راغب ہوتے ہوئے آپ مجھے ضرور کہنے دیجئے کہ یہ خداوند یسوع کی خوشی، خوش مزاجی اور ملنسار شخصیت کا اثر تھا، اور مجھے یقین ہے کہ خداوند یسوع شاگردوں کے ساتھ رہنے سے لطف اندوز ہوئے۔ خداوند یسوع مریم، مارتھا اور لازر کے ساتھ کلام بیانی کی خدمت اور دعائی رفاقت سے بھی لطف اندوز ہوئے ہوں گے، اور مجھے ضرور کہنا چاہیے کہ خداوند یسوع اپنے ملنے والوں کے لیے حساس طبیعت کے مالک تھے۔ خداوند یسوع نے یقیناً خاندانی دعائی محبت کا تجربہ کیا۔
ہم اکثر زبانی طور پر محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کبھی کبھار اپنے عملی رویہ سے بھی جس کا اظہار ہم کر پاتے ہوں۔ خداوند یسوع نہ صرف اپنے شاگردوں سے محبت کا اظہار کرتے بلکہ رفاقت میں شامل ہر ایک سے اپنی محبت کو تقسیم کرتے نظر آتے ہیں۔ خداوند یسوع کی ایک نہایت حیرت انگیز بات ہمیں یوحنا 15:9 میں ملتی ہے، جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اس آیت مقدسہ میں خداوند یسوع نے یہی بیان کیا ہے، نہ کہ جس طرح باپ یعنی خدا اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع سے پیار کرتا ہے، اسی طرح وہ پیروکاروں سے بھرپور محبت رکھتا ہے۔ کلام مقدس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تثلیث میں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے مابین کامل محبت پائی جاتی ہے۔ یہ ایک اٹوٹ محبت ہے اور لازوال بھی، اور پھر اسی محبت کو ہم کلیسیا کے عام ضرورت مند لوگوں کی شفا کے لیے بیش بہا اظہار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یسوع ہمارے خداوند نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے سے پہلے ان الفاظ کا اندراج ہمیں کلام خدا سے ملتا ہے کہ اپنے لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ یوحنا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ اگر ہم ایسی سچائی کو ذہن نشین رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع ایک کامل انسان تھے، تو یہ نئے عہد نامے میں ہمارے لیے بہت سی باتوں کی وضاحت کرنے کو کافی ہوگا۔ پر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اگر یسوع کلمہ خدا تھے تو خداوند یسوع نے خدا سے کیوں دعا کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یسوع نے بحیثیت انسان دعا کی۔ خداوند یسوع نے ہماری بحیثیت انسان خداوند یسوع نے ہماری حدود کو خود ہی لے لیا، کیونکہ خدا ہونے کی حیثیت سے خداوند یسوع کو دعا کرنے کی ضرورت بالکل نہیں تھی۔ لیکن خداوند یسوع کی دعائیں کچھ طریقوں سے ہمارے لیے مختلف تھیں۔ ان دعاؤں میں کبھی معافی مانگنے کے لیے دعا نہیں کی گئی، کیونکہ خداوند یسوع نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ خداوند یسوع نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ دوبارہ کب آئیں گے، ایسا انہوں نے بطور انسان کہا۔ خداوند یسوع نے انسان ہونے کا ڈھونگ نہیں کیا، بلکہ وہ حقیقی طور پر مگر کامل انسانیت کے معراج پر تھے۔ ہم خداوند یسوع کی الوہیت اور انسانیت کو ایک ساتھ نہیں لا سکتے، حالانکہ ایک دوسرے میں شامل ہونے کے باوجود قدرے الگ الگ تھے۔ خداوند یسوع ناصرت میں پائی جانے والی بے اعتقادی پر حیرت زدہ تھے، حالانکہ ان کی پرورش وہاں ہوئی تھی، لوگ ان سے بخوبی واقف تھے۔ لیکن جب لوگوں نے خداوند یسوع کی زبانی خدا کے کلام کو سنا تو حیران رہ گئے، اس لیے کہ وہ انہیں بڑھائی یعنی لکڑی کے کام کرنے والے کی حیثیت سے جانتے تھے۔